بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان کا یہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان بیمار ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو اس کو بیماری، پریشانی، تکلیف سے نجات دینے والی ذات وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہاں، اس کے اسباب مختلف ہو سکتے ہیں۔ بیماری میں کبھی تو انسان دواؤں کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے دم کرانے یا تعویذ استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی نیک شخص سے اپنے حق میں دعا کراتا ہے، اپنے والدین سے دعا کراتا ہے یا کسی نیک آدمی سے دعا کراتا ہے تو اس دعا کی برکت سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوا انسان استعمال کرتا ہے، دوا ٹھیک ہوتی ہے مرض کے حساب سے، لیکن انسان تندرست نہیں ہوتا، اور یوں ہی دم، تعویذ، دعا وغیرہ بھی انسان کی تکلیف کو بسا اوقات کم نہیں کرتی۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جو دوائیں ہیں نہ تو وہ بذات ہی شفا دے سکتی ہیں، نہ ہی دم، تعویذ، دعا وغیرہ بذات ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو شفا بخش ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اس نے یہ سارے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ان اسباب سے کسی بھی انسان کو شفا حاصل ہوگی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور نہیں ہوگا تو چاہے انسان جو مرضی کر لے اس کو شفا نہیں ملے گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کی حالت میں دواؤں کے استعمال کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور اسی طرح نبی پاک علیہ والسلام نے دم کی بھی اجازت اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ والسلام سے عرض کیا کہ حضور، ہم زمانہ جاہلیت میں بھی دم کیا کرتے تھے، تو نبی پاک علیہ والسلام نے فرمایا کہ مجھے وہ دکھاؤ۔ جب دکھلایا گیا تو فرمایا لا بأس بالرقی ما لم یکن فیہ شرک، کہ اگر اس دم میں کوئی شرکیہ الفاظ، کلمات نہیں ہیں تو پھر اس دم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی ہمیں یہ ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ دم جائز کلمات سے کیا جا سکتا ہے، یعنی قرآنی کلمات کے ساتھ، قرآنی دعاؤں کے ساتھ، ادعیہ ماثورہ یعنی نبی پاک علیہ السلام سے جو دعائیں منقول ہیں ان کے ساتھ دم کیا جائے، یا قرآن پاک کی صورتوں کے ساتھ، یا کوئی بھی جائز کلمات کے ساتھ اگر دم کیا جائے تو دم کرنا بھی جائز ہے اور دم کرانا بھی جائز ہے۔ اور اگر کلمات ناجائز ہوں یا حرام ہوں یا شرکیہ کلمات ہوں معاذ اللہ، پھر ایسے کلمات کے ساتھ نہ دم کرنا جائز ہے اور نہ کرانا جائز۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب ایک بچھو کے کاٹنے پر کیا جانے والا دم آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ فرمایا ما ارا بہا باسا، کہ میں اس میں تو کوئی حرج نہیں دیکھتا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ضابطہ بیان فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاہ فلینفعہ، کہ جو بندہ تم میں سے استطاعت رکھتا ہے کہ اپنے کسی بھائی کو، مسلمان بھائی کو نفع پہنچائے تو وہ ضرور اس کو نفع پہنچائے۔ اسی طرح دیگر احادیث مبارکہ بھی ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام نے دم کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دم اگر جائز کلمات پر مشتمل ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، دم کیا بھی جا سکتا ہے اور دم کرایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے ہمیشہ کہ دم میں فی نفسہ ہی شفا نہیں، نہ ہی دواؤں میں فی نفسہ ہی شفا ہے، لہٰذا کسی ڈاکٹر سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس مریض کو لازمی آپ ٹھیک کر کے ہی ہمیں دیں۔ اسی طرح کسی دم کرنے والے سے بھی یہ مطالبہ صحیح نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ لازماً یہ مریض ٹھیک ہونا چاہیے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ شفا نہ دم کرنے والے نے دینی ہے، نہ شفا ڈاکٹر نے دینی ہے، شفا دینی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لہٰذا اگر کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ کرے کہ میں جس شعبے کا، جس مرض کا میں اسپیشلسٹ ہوں، اس مرض کے تمام مریضوں کو میں ٹھیک کر دوں گا اور لازماً ٹھیک کروں گا، تو یہ اس کا دعویٰ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ اس کے ذمے دوا دینا ہے جو مرض کے مطابق ہو، شفا دینا اس کے ہاتھ میں نہیں۔ اسی طرح کسی دم کرنے والے کا یہ دعویٰ کرنا کہ میرے دم میں یقیناً شفا ہے اور اس کو شفا ضرور ہوگی، یہ ضرور ٹھیک ہوگا، اس کا یہ دعویٰ کرنا بھی شریعت کی روح سے درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے شفا نہیں دینی، نہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے، شفا دینی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس طرح کسی ڈاکٹر کا یا کسی
دم کرنے والے کا، تعویذ دینے والے کا یہ دعویٰ کرنا صحیح نہیں ہے کہ میں اس کو ضرور ہی شفا دوں گا۔ اسی طرح کسی ڈاکٹر سے یا کسی دم کرنے والے سے اس بات کا مطالبہ کرنا کہ یہ ہمارا مریض ہے، ہم آپ کے سامنے مریض لاتے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کر کے بتاؤ تو ہم آپ کو مانیں گے، یہ طریقہ بھی، یہ مطالبہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو مریض اس کے پاس آئے اس کے مرض کے مطابق اس کو دوا دے دے، دوا دینا ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ صحیح دوا دے، غلط دوا نہ دے، شفا دینا اس کا کام نہیں ہے۔ اسی طرح کسی دم کرنے والے یا تعویذ دینے والے کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جو دم کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، وہ جو تعویذ دے رہا ہے وہ خلاف شرع نہ ہو، اس کی اتنی ذمہ داری ہے۔ باقی شفا دینا نہ ڈاکٹر کا کام ہے اور نہ ہی کسی دم کرنے والے کا کام ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض حضرات جو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر دم سے بندے ٹھیک ہو جاتے ہیں سارے، تو پھر سارے دم کرنے والوں کو کہیں کہ اسپتال میں چلے جائیں اور وہاں جتنے مریض ہیں سب کو دم کر کے ان کو ٹھیک کر دیں۔ تو ان کا یہ کہنا بھی اس لیے غلط ہے، دم میں فی نفسی ہی کوئی شفا نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ شفا نہ عطا فرمائے۔ ہم پہلے بتا چکے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے دم سے ہر مریض کو ٹھیک کر لوں گا تو اس کا یہ دعویٰ کرنا ہی غلط ہے۔ تو نہ ڈاکٹر کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ ہر مریض کو لازماً ہی ٹھیک کریں، اور نہ کسی دم کرنے والے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کسی اسپتال میں چلے جائیں اور وہاں جا کے سارے مریضوں کو اپنی پھونک سے ٹھیک کر دیں۔ اس طرح ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دوائی صحیح دے اور بس۔ اسی طرح دم کرنے والے کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دم صحیح شریعت کے مطابق کرے اور بس۔ باقی دوا سے بھی اگر شفا ہوگی اس کے نصیب میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور دم سے اگر شفا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔